السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ماہ ذی الحجہ شریف اپنی برکتیں اور رحمتیں لٹا رہا ہے۔ ہم آپ کی خدمت میں روزانہ ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ ماہ ذی الحجہ شریف کے فضائل اور مسائل ہم بیان کر رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج کی ہماری یہ ویڈیو تکبیرات تشریق کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام، تکبیرات تشریق کا آغاز 9 ذی الحجہ سے ہوتا ہے اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک یہ تکبیرات پڑھنا واجب ہوتی ہیں۔ ناظرین کرام، اس سال یعنی سال 2020 پاکستان میں 9 ذی الحجہ جمعہ کے دن ہے، یعنی تکبیرات تشریق کا آغاز پاکستان میں جمعہ کے دن فجر کی نماز سے ہو جائے گا اور منگل کے دن عصر کی نماز تک یہ تکبیرات جاری رہیں گی۔ تو ناظرین کرام، یوں 5 دن یہ بن جاتے ہیں: 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ۔ اس کو یاد رکھنے کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ 3 دن جو ہم قربانی کرتے ہیں، قربانی کا دن ہوتے ہیں، تو ایک دن ان کے شروع میں ایڈ کر دیں اور ایک دن ان کے آخر میں ایڈ کر دیں، تو یوں آسانی کے ساتھ ان دنوں کی جو ترتیب ہے وہ سمجھ آ سکتی ہے۔ تو 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا یہ واجب ہے۔ ناظرین کرام، یہ تکبیرات تشریق چاہے کوئی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے یا اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، چاہے کوئی مقیم ہے یا چاہے کوئی مسافر ہے، چاہے وہ شہری ہے چاہے وہ دیہاتی ہے، چاہے مرد ہے یا عورت ہے، ہر ایک پر یہ نماز کے بعد، فرض نماز کے فوراً بعد ایک مرتبہ پڑھنا یہ واجب ہے۔ مرد حضرات اس کو بلند آواز میں پڑھیں گے اور عورتیں اس کو آہستہ آواز میں پڑھیں گی۔ تو ناظرین کرام، ان تکبیرات کی حقیقت کیا ہے؟ تو ناظرین کرام، اللہ کے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے رب سے اولاد مانگی، بیٹا مانگا، دعائیں کرتے رہے: رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین، اے رب مجھے صالح بیٹا عطا کر، اے رب مجھے صالح بیٹا عطا کر۔ اللہ رب ذوالجلال نے آپ کو عظیم فرزند سے نوازا، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ رب ذوالجلال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آخری امت میں عطا فرمائے۔ تو ناظرین کرام، جب آپ کی عمر 13 برس کی ہوئی، اور آپ سمجھتے ہیں کہ جب بچہ 13 برس کا ہو جاتا ہے پھر وہ باپ کو اس پر زیادہ پیار آتا ہے، باپ کی وہ توجہ کا زیادہ مرکز بن جاتا ہے، لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب ذوالجلال اپنے خلیل کو خواب کے اندر یہ اشارہ فرماتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کا ذکر اپنے بیٹے کے آگے کرتے ہیں اور یوں پیار بھرے لہجے میں، شفقت پدری کے ساتھ اور ایسا شیریں لہجہ کہ آپ کے لہجے سے شہد ٹپک رہی تھی، اور یوں پیارے انداز میں قرآن نے اس کا منظر بیان کیا۔ آپ اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں: یا بنیا انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے، پیار بھرے لہجے میں فرمایا، میرے بیٹے، خواب کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ تجھے رب کی بارگاہ میں قربان کر رہا ہوں، رب کی بارگاہ میں ذبح کر رہا ہوں۔ یہ کیسا منظر تھا کہ مینا کے وہ ریگزار بھی دیکھ رہے تھے، زمین و آسمان حیرت کے اندر مبتلا تھے، ملائکہ بھی دیکھ رہے تھے، جنت کی حوریں بھی دیکھ رہی تھیں کہ آج اللہ کا خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو رب کی بارگاہ میں قربان کر رہا ہے۔ اور کیسا پیارا لہجہ ہے کہ وہ صبر و استقامت کے کوہ گراں اپنے گوشے جگر سے مشورہ کر رہے ہیں: اے میرے بیٹے، تیرا اس بارے میں فانظر ماذا تری، تیرا اس بیٹے تیرا اس بارے میں کیا خیال ہے، تیرا اس بارے میں کیا مشورہ ہے؟ تو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے یہ جواب نہیں ارشاد فرمایا کہ اے میرے باپ مجھے ذبح کر دیجئے، آپ نے 2 قدم آگے کا جواب ارشاد فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے باپ، آپ ذبح کا فرما رہے ہیں، میں اپنے سر کو جھکا کر یہ عرض کر رہا ہوں، ذبح تو ذبح ہونا ہے۔ اے میرے باپ، یا ابت افعل، اے میرے باپ، جو بھی آپ کو رب نے حکم ارشاد فرمایا ہے وہ کر گزریے۔ تو اللہ رب ذوالجلال کے خلیل نے اپنی پوری قوت کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر جب چھری رکھی تو حضرت جبرائیل امین حاضر ہوئے اور آپ نے پڑھا: اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ صدا سنتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ پڑھا: لا الہ الا اللہ واللہ اکبر،
اور اسی صدا کو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سنا تو آپ نے عرض کی اللہ اکبر وللہ الحمد، اور اس ادا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد یہ تکبیرات پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اگر کوئی شخص نماز کا سلام پھیرنے کے بعد کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ اگر نماز کے اندر کرتا تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی، یعنی کوئی کلام کر لیتا ہے یا ہنس جاتا ہے یا کوئی بھی ایسا کام کرتا ہے جو نماز کے اندر اگر کرتا تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی، تو اب اس سے تکبیرات تشریق فوت ہو چکی ہیں، اب ان کی قضا نہیں کر سکتا۔ اب اس کے لیے یہ ہے کہ وہ توبہ و استغفار کرے۔ اگر ان 5 دنوں کے دوران نماز جمعہ یعنی جمعہ کے دن بھی آ جاتا ہے، جیسے اس سال پاکستان کے اندر جمعہ سے ان تکبیرات کا آغاز ہو رہا ہے، تو جمعہ کی نماز کے بعد بھی 1 مرتبہ یہ تکبیر پڑھنا واجب ہے، 1 سے زائد مرتبہ یعنی اگر کوئی 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو یہ مستحب ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ امید ہے آج کی بھی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوئی ہوگی۔ لائک کریں اس کو اور شیئر کریں، اور کمنٹ کے اندر آپ اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو دین متین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔